أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دوستو، ایک ہے جسم اور ایک ہے روح۔ ہم ہمیشہ ظاہر کی فکر میں رہتے ہیں اور باطن سے غافل رہتے ہیں۔ ساری محنت دنیا میں جسم کے اوپر ہو رہی ہے، جسم کو آرام پہنچانے کا فکر ہے۔ جسم کے لیے ہم نے بڑا قیمتی لباس بنوایا ہے، اس جسم کو آرام دینے کے لیے بہترین گھر بنائے ہیں، عالی شان محل بنا دیے ہیں، بہترین بچھونے بچھا دیے ہیں اور بہترین کھانے اس جسم کے حوالے ہم نے کر دیے ہیں۔ طرح طرح کی سواریاں اور مختلف ذرائع سے ہم نے اس جسم کو پالا ہے، پوشا ہے، تیار کیا ہے۔ لیکن یہ جو اس کی ہم نے خدمت کی ہے، یہ اس وقت تک عارضی ہے جب تک ہم اس کے ساتھ روح کے اوپر بھی محنت نہ کر لیں۔ جب ہم روح پر محنت کریں گے تو یہ جسم جو ہے آئندہ آنے والی تکالیف سے بچ جائے گا۔ دنیا میں تو ہم نے اس کو آرام پہنچا دیا اور روح کو اگر چھوڑ دیا تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس جسم کو وہ سکون زندگی میں بھی نہ دے سکے جو بعد میں ملنے والا ہو، کیونکہ ہم نے روح کو چھوڑ رکھا ہے، صرف جسم کے اوپر محنت کی ہے۔ روزانہ بال تراشے جاتی ہیں تاکہ بال بڑے نظر نہ آئیں، شکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ روزانہ غسل کیا جاتا ہے تاکہ جسم گندا نہ ہو، میلا نہ ہو۔ آئے دن کپڑے تبدیل ہوتی ہیں تاکہ لوگ نفرت نہ کریں، عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ ایسی شکل بنائی جاتی ہے، سنواری جاتی ہے کہ لوگ انس کریں، محبت کریں۔ یہ ظاہر کے اوپر ہم نے محنت کی ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ ظاہر انسان خود بناتا اور سنوارتا ہے، اور روح کا بنانا اور سنوارنا انسان کے خود بس میں نہیں ہے۔ اب روح جو ہے ایک تو نظر نہیں آتا، روح نظر بھی نہیں آتا اور اس کا متبادل بھی کوئی نہیں ہے، نایاب بھی ہے اور قیمتی بھی ہے۔ روح ہے تو جسم کی شان ہے، جس کے پاس مقام ہے۔ روح نہیں ہے تو جسم کی شان بھی ختم ہے، مقام بھی ختم ہے۔ تو انسان کے جسم کو چلانے والی، انسان کے جسم کی پہچان کرانے والی، انسان کے جسم کو عزت عطا کرنے والی، شرف عطا کرنے والی حقیقت میں کون سی چیز ہے؟ کون سی چیز ہے؟ اور روح ہے۔ تو اتنی اہم چیز ہے جس کا تعلق ہمارے ظاہر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس سے ہم نے اپنے آپ کو غفلت میں ڈالا ہوا ہے۔ کبھی اندر کی طرف اتر کے نہیں دیکھا کہ اس کے اندر، ہمارے جسم کے اندر ہے کیا۔ آخر یہ دل کا کوٹھا، دل کا کمرہ کب تک اندھیرے کے حالت میں رہے گا؟ کب تک یہ ظلمات سے بھرا رہے گا؟ کب تک یہ دل نجاست سے بھرا رہے گا؟ کب تک اس دل میں برائی اور خواہشات اور نفسانی حد اور لذات کی اس دل کے اندر بسیرا رہے گا؟ بغض کا، عداوت کا، کینے کا، حسد کا، عجب کا کب تک اس دل کے اندر بسیرا رہے گا؟ اس لیے آج کی یہ جو مجلس ہے یا پروگرام ہے، یہ روحانی اجتماع یہاں ہے یا دیگر خانقاہوں میں آئے دن منعقد ہوتے ہیں پاکستان میں، وہ ان کی سب کی ترتیب یہی ہے اور سب کا مقصد یہ ہے کہ ظاہر کے ساتھ باطن کی بھی اصلاح ہونی چاہیے۔ ابھی ہمارے حضرت خاکوانی صاحب رحمت محمد اللہ علیہ تشریف فرما ہے، کچھ دن پہلے دارالسلام میں اجتماع تھا اور وہاں دارالامان میں بھی اجتماع تھا۔ وہاں دارالسلام ہے، وہاں دارالامان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دونوں دنیا میں نصیب فرمائے، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ ان کی محبت سے اللہ ہمیں بھی اپنا قرب نصیب فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ تو ان سارے اجتماعات میں جو ہزارہا انسان شامل ہوتے ہیں، یہ طالبان طریقت کہلاتی ہیں، اصلاح کے طالب ہیں، اصلاح کے طالب ہیں۔ اور جو اصلاح کرنے والے ہیں وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہم مصلح ہو چکے ہیں، ہماری اصلاح مکمل ہو چکی ہے، اب آپ ہم سے اصلاح کروا لیں۔ کبھی بھی کوئی نہیں کہے گا، وہ سب کہے گا کہ اب بھی ہم طالب ہیں، اب بھی ہم ڈھونڈ رہے ہیں، اب بھی ہم اصلاح کے طالب ہیں۔
ہر اچھی بات کو پکڑا جاتا ہے۔ ہمارے حضرت خواجہ خواجگان قطب زمان حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ آپ کے درجات کو مزید بلند سے بلند تر فرمائے اور ہمارے حضرت کا فیض رہتی دنیا تک جاری و ساری فرمائے۔ ابھی یہاں کل ایک صاحب تحریر کر رہے تھے، میں ابھی تک ملا نہیں ہوں ان کو، کون ہے وہ کہتے ہیں میں تھکا ہوا آیا ماتلی سے، سندھ سے، آتے ہی سو گیا، یہاں نیند آ گئی۔ نیند آتے ہی کہتی ہیں کہ مجھے اتنی بزرگ نظر آئے کہ ہر بزرگ کی زبان پہ فضل علی قریشی، فضل علی قریشی، فضل علی، سب کی زبانوں سے حضرت کا نام آ رہا ہے، اور سارے بزرگ ہیں، اولیاء اللہ جمع ہے سب۔ وہ کہتے ہیں میں اٹھ گیا، میری نیند ختم ہو گئی اور قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کر دیا حضرت کے بارے میں۔ اور بھی اب وہ کہتے ہیں علماء ہیں، وہ دونوں عالم ہیں جو تشریف لائے ہیں، اللہ رب العالمین نے مہربانی کی، ان کو پتہ چلا حضرت کی نسبت کا، حضرت کے مقام کا۔ ہم تو کیونکہ یہاں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں تو پتہ ہے کہ ہمارے حضرت کا کیا مقام ہے۔ ہم مزار شریف میں جاتے ہیں، روزانہ ہمیں نئی انوارات، نئی خوشبو آتی ہے۔ میں روزانہ جا کے دیکھتا ہوں، صبح اور خوشبو ہے، دوپہر اور خوشبو ہے، شام میں اور خوشبو ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے حضرت سے ملاقات ہو گئی ہے ہماری، حضرت نے ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ دیا ہے، حضرت نے ہمیں وہ دے دیا ہے جس کے ہم حقدار نہیں تھے، جس کے اٹھانے کا بوجھ ہمارے اوپر ڈال دیا ہے۔